الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام
امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص بخشش اور رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، جو بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فانی ہے، کوئی آج جائے گا، کوئی کل جائے گا، کوئی پرسوں جائے گا، کوئی جلدی جائے گا، کوئی بعد میں جائے گا ضرور۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ موت دنیا کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی بندہ جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے، چاہے وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ بلکہ اگر کوئی بندہ اس مسئلے کا انکار بھی کر دے تو پھر بھی اللہ رب العالمین اس مسئلے کو جو ہے وہ منوا لیتے ہیں۔ ایک بندہ موت کا انکار کرے اس کو بھی موت آ جائے گی، ایک بندہ موت کا انکار نہ کرے موت اس کو بھی آ جائے گی۔ جو مانتا ہے اس کو بھی آئے گی، جو نہیں مانتا موت اس کو بھی آئے گی۔ دنیا میں بڑے طریقے ہیں مرنے کے بعد جو ہے وہ آخری رسومات میں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ایک مسلم کی تکریم کرتے ہوئے طریقہ بتا دیا، تم میں سے جب بھی کوئی فوت ہو جائے اس کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے۔ بڑے اچھے اور احسن انداز کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ قبر میں جو ہے وہ دفنا دیا جاتا ہے۔ اب جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی اگلی زندگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے، یہ بندے کے شعور میں آنے والی چیز نہیں، اس کو عقل پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ اگر اس بات کو ہم عقل پر پرکھیں تو ہمیں جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرعون کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ فرعون جو ہے اس کے اوپر صبح اور شام جہنم کی آگ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو جہنم کی آگ میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ جب تک کہ دیکھنے میں یہ ہے کہ فرعون کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک دیا تھا۔ کسی نہ کسی صورت میں اگر وہ دنیا پر موجود ہے تو اس کو آگ کا عذاب ملتا ہے، لیکن وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے اوپر بہت سارے دلائل ایسے ہیں کہ برزخی زندگی کے آگے جو ہے وہ معاملات کیا ہیں، لیکن میں اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایک مسلمان کو قبر میں جو ہے وہ دفنا دیا جاتا ہے، جو بندہ جو ہے وہ اسلام کو نہیں مانتا اگر وہ بھی جو ہے وہ قبر میں دفنایا جاتا ہے، نام کا اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، تو قبر میں ایک سلسلہ اور شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں بندے سے 3 سوال جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، جس کو قرآن میں بھی کہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو ایمان والے لوگ ہیں اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ وہ قول ثابت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، جو بندے نے دنیا میں توحید کی گواہی دی وہ ہے قول ثابت، کہ بندہ جو ہے وہ جس کے مطابق زندگی گزار کے جاتا ہے۔ بندے سے سوال ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، من نبیک، تیرے نبی کون ہے۔ اب اگر وہ بندہ جو ہے وہ نیک ہوتا ہے تو وہ ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ دے لیتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق کے ساتھ جو وہ دنیا میں دعائیں کرتا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ ہی وہاں پر وہ جواب دیتا ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قبر کے اوپر سوال کا جواب دینا کوئی اتنا آسان کام ہے؟ جو سوال یہ ہوگا کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جس بندے نے اپنی ساری زندگی اپنے رب کو پہچاننا ہی نہ ہوگا، اس کو اپنے رب کی پہچان ہی نہ ہوئی ہو، اس کی سوچ اور فکر جو ہے وہ رب کی طرف کبھی گئی نہ ہو کہ یہ دنیا کا نظام، یہ سارا سلسلہ اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ میرا رب ایک ہے، میرا اللہ یہ نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے، اس کی کبھی توجہ اس طرف گئی نہیں، شیطان نے اس کو مس کیے رکھا۔ وہ قبر میں کبھی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ قبر میں وہی بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے جس نے دنیا میں اللہ کو پہچانا، اور اللہ نے اپنی پہچان کے لیے دنیا میں جو قرآن نازل کیا ہے اس کے اندر بڑے دلائل دیے کہ تمہارا رب یہ ہے، تمہارا رب یہ ہے، تمہارا رب یہ کرتا ہے، تمہارا رب یہ کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے۔ بار بار آپ قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے پہلے اپنی پہچان کروائی ہے۔ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جس نے تو اپنی زندگی اللہ کو پہچان کر گزاری ہوگی وہ کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ کہنے میں تو یہ دو ایک لفظ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ دنیا میں ہم سے کہلوا لیں، ہم کہہ دیں کہ ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، لیکن وہاں پر منظر کوئی اور ہی ہے۔ دوسرا سوال وہ جو کریں گے وہ کہیں گے ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اب ایک ایمان والا بندہ جو ہے وہ کہہ دے گا دینی الاسلام، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور یہ بات کہنی بھی اتنی آسان نہیں۔ جس نے بندے نے ساری زندگی دین کو دین نہیں سمجھا ہوگا، اسلام کو اسلام نہیں سمجھا ہوگا، اپنی دنیا اور آخرت کو گزارنے کا ذریعہ نجات کا سبب نہیں سمجھا ہوگا، کبھی اسلام کو اس نے اپنے اوپر فوقیت نہیں دی ہوگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا خوشی غمی دین اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، وہ رسومات کے اندر دنیا کے اندر واہ واہ کے اندر اسٹیٹس کے اندر اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں آگے بڑھنے میں اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا 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 ہو، دنیا کو راضی کرنا ہو، کسی طریقے سے میں دنیا کما لوں، دنیا کو راضی کر لوں۔ دین جاتا ہے جہاں پر جائے، جس کا مقصد ہی دین کو پیچھے پھینکنا ہو، دنیا میں اس نے دین کو پہچانا نہ ہو، دین کی قدر نہ کی ہو، اس کے مطابق زندگی نہ گزاری ہو، وہ کس طرح قبر میں کہے گا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ ایک مومن بندہ کہہ دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے نبی، آخری نبی، جو اس سے پہلے فوت ہو گئے ان کا سلسلہ اور ہے۔ ہمارے نبی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ایمانداری سے بتلائیے، جس بندے نے اپنی ساری زندگی میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی پاک کی بات کو، نبی پاک کی حدیث کو، نبی پاک کے طریقے کو زندگی میں نہ اپنایا ہوگا، زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نظروں میں اہمیت، نبی پاک کی حدیث کی، نبی پاک کے طور طریقے کی، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے زندگی گزارنے کی، خوشی غمی کی، اس کی کوئی اہمیت، سناتا ہے سنتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ دین یہ کہتا ہے، نبی پاک کی حدیث یہ کہتی ہے، پھر بھی وہ اس کو پشے پش ڈال دیتا ہے، وہ کس طرح کہے گا کہ میرے نبی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کوئی کوللی بات تو نہیں ہوگی نا کہ بندہ جو ہے وہ زبان سے کہہ دے اور اتنا آسان کام ہے کہ تیرا رب کون ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب بندہ ان سوالوں کے جواب دے لے گا نا تو فرشتے اس سے ایک اور سوال کریں گے جو ہمارے اندر اتنا معروف نہیں ہے۔ فرشتے اس سے پوچھیں گے وما یدری کا، یہ بتا کہ تجھے ان باتوں کا پتہ کیسے چلا۔ یہ فرشتوں کا اس سے ایک اور سوال ہوگا جب وہ کامیاب ہو جائے گا، یہ بتا وما یدری کا، تجھے ان باتوں کا پتہ کیسے چلا۔ وہ جواب دے گا، کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ یہ وہ چوتھا سوال ہے جو فرشتے جو ہے وہ اس بندے سے کریں گے جب وہ سوالوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی بندہ انٹرویو لیتا ہے نا، انٹرویو میں کوئی بندہ دیکھتا ہے اس بندے کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اتنی سکلز ہیں، اتنی جو ہے وہ اس کا علم ہے، ہر سوال کا جواب جو ہے وہ دیتا جا رہا ہے، جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ پوچھتے ہیں آپ کی کامیابی کے پیچھے راز کس چیز کا ہے۔ یہ ہمارے ہاں دنیا میں بھی پوچھا جاتا ہے، آپ کی کامیابی کے پیچھے کس کا راز ہے، آپ کو یہ مقام عزت مقام کس طرح ملا، کسی اور کو نہیں ملا۔
یہ وہ سوال ہے جو فرشتے بھی اس بندے سے کریں گے، یہ بتا کہ تو اتنا خوش نصیب آدمی ہے، تو نے آرام سے کہہ دیا ہے ربی اللہ دینی الاسلام، اور ساتھ ہی تو نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرے نبی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا تجھے یہ پتہ کیسے چلا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا، فآمنت بہ وصدقت، میں اس پر ایمان بھی لایا، اور میں ایمان نہیں لایا صرف قولی طور پر، میں نے اس کی تصدیق کی۔ تصدیق کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح جو ہمیں کتاب حکم دیتی ہے وہ کرو۔ یہودی جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے، قرآن کہتا ہے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یہی وہ آخری نبی ہیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی نبی پاک کو تسلیم نہیں کیا، یا اگر ان کو پتہ چل چکا تھا اس طرح تسلیم نہیں کیا جس طرح تسلیم کرنے کا حق تھا۔ مانتے تو نبی پاک کو منافق بھی تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، جو بندے زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ مومن بندہ کب بنتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے پوچھا، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہیں میری جان کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اپنی آل اولاد ماں باپ ہر چیز سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، پھر جا کر ایمان پورا ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے تصدیق کرنا۔ وہ کہے گا میں ایمان بھی لایا، میں قرآن کو جو کتاب دنیا میں تھی اس کو پڑھا کرتا تھا اور اس کی میں نے تصدیق بھی کی تھی۔ جو بندہ تو دنیا میں اپنی زندگی اس کتاب قرآن مجید کے مطابق گزار کر گیا ہوگا نا، وہ چوتھا سوال ان کو یہ کہے گا، وہ چوتھے سوال کے جواب میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا۔ جس بندے نے اپنی دنیا کتاب اللہ کے مطابق جو ہے وہ گزاری ہوگی، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور نبی پاک نے بھی کہا تھا دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں وحی کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ اب کتاب اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحی ہے۔ جب یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا نا تو یہ ایک سوال فرشتوں سے کرے گا، اسے پانچواں سوال سمجھ لیں آپ، یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ مکالمہ ہو رہا ہے فرشتوں کے درمیان۔ یہ بندہ ان سے کہے گا اچھا ایک کام یہ کرو کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے دو اور وہاں پر جا کر جو ہے ان کو یہ بتانے دو کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ سوال کرے گا ان سے فرشتوں سے، وہ کہیں گے نہیں اس کی اجازت نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ ہمارے ہاں تو لوگ یہ بتاتے ہیں نا کہ وہ واپس آ جاتے ہیں۔ فرشتوں سے وہ سوال کرے گا، کہے گا اچھا میں کامیاب ہو گیا ہوں، ایک مرتبہ مجھے واپس جانے دو اور جا کر مجھے بتا کر تو آنے دو۔ لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، اب تیرے لیے جنت کے بستر بچھا دیے جائیں گے اور اس کے لیے سہولیات وہاں پر جنت کی جو ہے وہ کر دی جائیں گی، اللہ کی رحمت ہوگی خاص اس بندے کے اوپر، اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ اس کے برعکس وہ بندہ اس سے سوال کریں گے فرشتے، وہ کہے گا ربی اللہ، وہ کہے گا ہاں لا ادری دینی من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے تو نہیں پتہ، مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے لوگ جو بات کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، مجھے اتنا نہیں پتہ۔ جس طرح ہماری صورتحال ہے نا دین کی، اسلام کی، بھئی لوگ یہ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا، میں نے کبھی اتنی سردردی نہیں لی دین کو سیکھنے کی، کتاب کو پڑھنے کی، کتاب کو سمجھنے کی، کیونکہ اس کا چوتھا سوال جو ہوگا وہ کہے گا تو کامیاب کس طرح ہوا ہے؟ یہ بندہ تو ناکام ہو جائے گا اور کہے گا مجھے تو نہیں پتہ۔ اب وہ فرشتے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، آگ کا لباس پہنایا جائے گا، آگ کا عذاب ہوگا، اور صرف عذاب پہلے نہیں دیں گے، پہلے اس کو جو ہے وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا جنت کا۔ یہ جو نافرمان بندہ ہوگا نا جس کو عذاب ملنے والا ہوگا، اس کو بھی پہلے فرشتے دکھائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق کہ یہ جنت تھی تیرا ٹھکانہ، یہ جنت، اس جنت کے لیے تو نے محنت نہیں کی، اس جنت کے لیے تو نے کوشش نہیں کی، ان نعمتوں کے لیے تو نے کوشش نہیں کی،
اب تیرے لیے یہ عذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے محروم کر دینا، ایک ہوتا ہے کہ چیز کی ترغیب اور دکھا کر۔ ہم نے دنیا میں تو ایک ویسے ہی منظر سنا ہے نا جنت کا، ہمارا ایمان ہے، اس کو جنت دکھائی جائے گی، بتایا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن تو نے کام نہیں کیے اس والے، اب تو یہاں پر۔ اب اس کو جو ہے وہ ٹھکانہ دکھا کر جو ہے وہاں پر اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا دوسرے تیسرے مقام پر، اور فرمایا کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، شاید ہائے افسوس میں نیک عمل کر لیتا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ وہ کلمہ ہوگا جو وہ کہے گا کہ میں نیکی کر لیتا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی جو ہے وہ غالب آ گئی تھی، ہم بڑے ظالم لوگ تھے۔ اقرار کرے گا اس چیز کا، مانے گا اس چیز کو کہ میں نے جو ہے یہ کام جو ہے وہ کیا۔ وہاں پر جو سلسلہ ہوگا قبر میں دفنانے کے بعد ہمارے کو اپنے وہاں سے پلٹ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر نکیر دو ایسے فرشتے ہیں جو قبر کے اندر آئیں گے زمین کو پھاڑتے ہوئے، ان کی آواز ایسی ہوگی جیسے کسی بجلی کی گرج دار جو ہے وہ بادلوں کے کڑکنے کی آواز نہیں ہوتی، ویسے ان کی آواز ہوگی۔ بادل گرجتا ہے، آسمانوں پر گرجتا ہے، ہم یہاں پر ہل جاتے ہیں، کڑکدار بجلی اور بادلوں کے گرجنے جیسی ان کی آواز ہوگی۔ ان کے جو ہے وہ سینگ ہوں گے گائے جیسے، اس کے جو دانت ہوں گے نا، دانت وہ گائے کے سینگوں کی طرح ان کے دانت ہوں گے، گائے کے سینگوں کی طرح ان کے دانت ہوں گے۔ اور فرمایا کالے رنگ کے، سیاہ رنگ کے، نیلی آنکھوں والے، چمکدار اور تانبے کے دیگچے کے برابر ان کی آنکھیں ہوں گی۔ ان کا ایسا ایک ڈراؤنا منظر ہوگا اور وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، آواز ایسے محسوس ہوگی جیسے بادل گرجتا ہے، بجلی کڑکتی ہے، اور آ کر اس کو بٹھا کر کہیں گے من ربک کا۔ جہاں پر ایک بندہ اچھا بھلا سمجھدار ہو نا، اس کے ساتھ اچانک سے کوئی حادثہ پیش آ جائے نا تو اس کے حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر جو حواس قائم رہیں گے نا وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ رہیں گے، جہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہ جواب دے دے گا۔ یہ آئیں گے اور آ کر زمین کو پھاڑتے ہوئے جو ہے وہ اس سے سوال کریں گے، جو کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے اللہ کی رحمت ہو جائے گی، جو ناکام ہو جائے گا اس کے لیے الفاظ جنت دکھائی جائے گی، پھر جہنم کا عذاب وہاں پر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بارے میں اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے اس کے دو کانوں کے درمیان جو ہے وہ گرز ماریں گے، ہتھوڑا ماریں گے، اور وہ ہتھوڑا اس کے دو کانوں کے درمیان ماریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر میں جو بندے کو عذاب دیا جاتا ہے نا، اگر تمہیں پتہ چل جائے تم لوگ رو زیادہ ہنسو کم، ہنسنا چھوڑ دو، تم لوگ ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ شروع کر دو، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تم اپنے مردوں کو قبرستان میں دفنانا بند کر دو۔ اس مردے کی چیخ و پکار جو ہے وہ جنوں انس کے علاوہ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر چیز کو جو ہے وہ سنائی جاتی ہے، ہر چیز کو۔ اور دو کانوں کے درمیان کیوں ماریں گے؟ یہ کان ہے، یہ کان، ان کانوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ یہ دماغ ہے بندے کا، اور دماغ پر اس لیے مارا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا یہی وہ دماغ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے تجھے دیا تھا، لیکن تو نے اس کا درست استعمال نہیں کیا، اس کے ساتھ سوجھ بوجھ نہیں تو نے رکھی۔ تجھے دنیا کے اچھے اور برے کا تو پتہ تھا، لیکن تجھے اپنی آخرت کا نہیں پتہ تھا۔ اس کے دماغ پر مارا جائے گا، کہا جائے گا، کہے گا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، یہ تو جہنمی بھی کہیں گے کاش ہم نے عقل کی ہوتی، ہم نے سمجھا ہوتا، آج ہم جہنم میں نہ آتے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں، کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا، فرجعنا اب ہمیں ایک مرتبہ واپس بھیج دے، نعمل صالحا ہم نیک کام کریں گے، نیکی والے کام کریں گے، ایک مرتبہ موقع دے دے اللہ، واپس بھیج دے۔ اللہ کہیں گے اب نہیں، اب واپس جانے والا سلسلہ نہیں، نہ یہ بندہ واپس آئے گا، نہ وہ جو نیک بندہ ہے جو کہے گا مجھے ایک مرتبہ واپس جانے دو اور آ کر اپنے گھر والوں کو بتانے دو کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس کو بھی نہیں آنے دیں گے۔ اور قبر میں جو منظر ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں
قبر میں جب بندے کو دفنایا جاتا ہے نا تو قبر ایک مرتبہ بندے سے ضرور ملتی ہے، ایک مرتبہ یا خوشی سے ملتی ہے یا غصے سے ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، 70,000 فرشتے جو ہے وہ حضرت سعد کے جنازے کے اندر شریک ہوئے۔ صحابہ نے حضرت سعد کو اٹھایا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کسی چیز کو اٹھایا نہیں ہوا، اتنے ہلکے پھلکے۔ نبی پاک جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، پیچھے پڑھنے والے صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کی ایک جماعت نے حضرت سعد کے جنازے میں جو ہے وہ شرکت کی۔ اور پھر جب حضرت سعد کو قبر میں دفنایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تسبیحات پڑھنی شروع کی، فرمایا کہ سعد کو بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ قبر نے جو ہے وہ جھنجھوڑا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ جو قبر ہے وہ ایک مرتبہ ملتی ہے، وہ کس لیے ملتی ہے؟ وہ خوشی سے ملتی ہے، نیک بندے سے ملاقات کرتی ہے، نیک بندے سے محبت کے ساتھ ملاقات کرتی ہے، وہ عذاب نہیں ہوتا، محبت کے ساتھ ملتی ہے، خوشی کے ساتھ ملتی ہے، خوش ہو جاتی ہے۔ فرمایا رحمان کا عرش بھی جو ہے وہ ہل گیا حضرت سعد کی وفات۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو قبر میں جب دفنایا نا تو آپ نے فرمایا یہ جو چھوٹا بچہ ہے، یہ نابالغ بچہ ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن قبر نے اس کو بھی جھنجھوڑا ہے۔ اگر کوئی بندہ قبر کے عذاب سے یا قبر کے ملنے سے بچ سکتا نا تو یہ بچہ بچ جاتا، یعنی کہ بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن قبر ایک مرتبہ اس کو بھی ملتی ہے۔ تو یہ جو ملنا ہوتا ہے، ایک مرتبہ جھنجھوڑنا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ خوشی سے ملتی ہے یا وہ جو ہے وہ غصے کی حالت میں ملتی ہے۔ جب غصے کی حالت میں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ادھر کی پسلیاں ادھر جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ پسلیاں، اور یہ بندہ ہے کیا، انسان ہے کیا چیز ہے، اللہ نہ کرے چھوٹا موٹا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ پسلیاں ایسے ہو جاتی ہیں، یہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اندر آپس میں ایسے ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ مل جاتی ہے، جڑ جاتی ہے۔ اتنا شدت کا اس بندے کو جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، یہ قصے سے کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ منظر ہے، اس منظر سے ہم سب نے گزرنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اور کامیاب وہ بندہ ہو جائے گا جس نے دنیا میں اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کی ہوگی۔ کامیاب وہ بندہ ہوگا جو چوتھے سوال کا جو ہے وہ جواب دے گا، کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی، میں اس کے اوپر ایمان لایا تھا، میں اس کی تصدیق بھی کرتا تھا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں آپ نے سکھایا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا بھی کرتے تھے، اپنی ہر نماز میں آپ قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ درود شریف کے بعد اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو سکھایا، اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھایا، قبر میں دفناتے ہوئے قبرستان آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان، آپ نے قبرستان کے اندر واعظ کیا، قبرستان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واعظ کیا۔ جب دفناتے ہوئے کوئی وقت لگ جاتا ہے نا تھوڑا سا، نبی پاک نے صحابہ کو واعظ کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں آواز سے رونا نہیں ہوتا جس طرح آواز سے رونا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی بندہ جو ہے وہ رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اتنا روئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اے صحابہ کی جماعت، یہاں پر اس قبر کے لیے، اس ٹھکانے کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ کی قسم ہماری تو کیفیت قبرستان میں بھی جا کر نہیں بدلتی، وہی ہنسیاں، وہی کہے، وہی کاروبار، وہی ساری رشتہ داریاں، وہی سگریٹ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سختی اتنی ہے کہ ہم لوگ قبرستان میں قبر کو دیکھ کر بھی نہیں پگھلتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے ہم نے قبرستان کے قریب گھر نہیں بنانا، کوئی بندہ قبرستان کے قریب گھر لینا پسند نہیں کرتا اپنے سے۔ اب تو ہم لوگ جو ہے وہ قبرستان میں بھی جاتے ہیں، وہی سارے کے سارے ہمارے سلسلے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یاد دلایا، کہا صحابہ
اس کے لیے تیاری کر لو، اس گڑھے کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، صحابہ پر اس تلقین کا اتنا اثر تھا کہ صحابہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ غمگین تھے کہ کیا بنے گا، یہاں پر تو منظر ہی بڑا مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جایا کرتے، جب قبر پر کھڑے ہوتے نا تو پھر قبر پر کھڑے ہو کر اتنا روتے حتیٰ یبل لحیتہ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی جو ہے وہ تر ہو جایا کرتی تھی۔ داڑھی آنسوؤں سے تب بھیگتی ہے جب بندہ زاروں کی طرح روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں، روکنے کا نام نہیں لیتے، تب جا کر جو ہے وہ داڑھی جو ہے وہ تر ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا آپ یہاں پر قبر پر کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہنے لگے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ یہاں پر کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر یہاں پر ناکام ہو گیا تو آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ یہاں پر تو سلسلہ ہی بڑا عجیب ہے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسو سے تر ہو جاتی۔ اب میرا کوئی فوت ہو جائے، آپ کا کوئی فوت ہو جائے، ہم فوتگی پر اس کو دیکھ کر تو وقتی طور پر تو روتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم بڑے بڑے جوان جنازے دیکھ کر بھی ہمارے دل جو ہے وہ پگھلتے نہیں، ہماری دنیا میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے دل میں آخرت کی سوچ پیدا نہیں ہوتی، وہ فکر پیدا نہیں ہوتی، وہ غم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ شوق پیدا نہیں ہوتا، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی دنیا میں کبھی اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، جو آیا اللہ کی راہ میں دے دیا، جو آیا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب یاد کرتے آخرت کو تو پھر کہا کرتے کاش ابو ذر تو ایک درخت ہوتا، تجھے کاٹ دیا جاتا، تو ایک درخت ہوتا تجھے کاٹ دیا جاتا، تو انسان ہے اور تجھ سے پوچھ ہونی ہے، تو نے آگے جانا ہے، اپنے اللہ کو جا کر جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ یہ کیفیت ہی صحابہ کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، دنیا میں گارنٹیاں دی ہوئی ہیں۔ اور ایک موقع پر حضرت عثمان سے نبی پاک نے کہا تھا عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی کر یا نہ کر، عثمان تو جنتی ہے۔ کوئی نیکی کر یا نہ کر، عثمان تو جنتی ہے۔ حتیٰ یبل لحیتہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری وقت آیا، ساری زندگی رسول اللہ کے قدموں میں گزار دی، ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے لکھتے سنتے سناتے لوگوں کو بتاتے گزار دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری وقت آیا تو زاروں کے تار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ موت سے ڈر گیا، موت سے ڈر گیا۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے موت سے تو نہیں ڈرتا، سفر بڑا لمبا ہے، زاد راہ بڑا تھوڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، نیکیاں تھوڑی ہیں، سفر لمبا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے قدموں میں بیٹھنے والے سے آتے ہیں۔ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو دنیا خلیفہ ثانی کے نام سے جانتی ہے، جن کے متعلق نبی پاک نے کہا تھا اے عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ ہوتے، جن کے متعلق نبی پاک نے کہا تھا اے عمر جس گلی سے آپ گزر جائیں شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ نیکی تقوی کے پہاڑ، آخرت کا منظر آتا بڑا روتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے رو رو کر نا ان کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے تھے نا، یہاں پر 2 لکیریں سیاہ رنگ کی پڑ چکی تھی، رو رو کر آخرت کو یاد کر کے۔ یہ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے پاس جب نبی پاک نے کہا تھا نا کہ اویس کرنی اپنی والدہ کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکے، جب کبھی بھی اویس کرنے کا یہاں پر گزر ہو تو تم اس سے دعا ضرور کروانا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔
اٹھائیے صحیح مسلم احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، حضرت اویس کرنی جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کروائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال و دولت کی دعا نہیں کروائی، اپنے لیے دعا نہیں کروائی، عمر کے لیے دعا نہیں کروائی، زندگی کے لیے دعا نہیں کروائی، اپنے گھر بار کے لیے دعا نہیں کروائی، کسی چیز کے لیے دعا نہیں کروائی۔ پتہ کیا کہتے ہیں اویس کرنی سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے اللہ مجھے معاف کر دے، آپ اللہ سے کہیے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پیارے بھائیوں، ایک معافی ہے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یقین مانیے جس بندے کو اللہ نے معاف کر دیا نا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے عمل تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش دیکھی، کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر کے نا جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کو کھڑا کر کے ہاتھ اٹھوا کر ان سے کہا کرتے بچوں اللہ سے دعا کرو اللہ عمر کو معاف کر دے، کیونکہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وقت آیا نا، آخری وقت آیا، جب آخری وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، شہادت کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، جب خنجر لگا نا سارا منظر، لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگوں نے نماز کا پوچھا، عمر نے نماز پڑھ لی ہے، اور پھر انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی کہ میرے بعد تم اپنا خلیفہ منتخب کر لینا۔ کسی نے نا اوپر سے دودھ پلایا تو یہاں پر ناف کے قریب خنجر لگا تھا، دودھ وہاں سے نکل گیا۔ پتہ کیا، پوچھو کہ عمر کو خنجر کس نے مارا ہے؟ کہنے لگے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک نصرانی عیسائی غلام ہے، اس نے آپ کو خنجر مارا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی مسلمان نے جو ہے وہ خنجر نہیں مارا، جس نے اللہ کو ایک سجدہ بھی کیا اس نے مجھے خنجر نہیں مارا، یہ نصرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا تو دودھ نیچے سے نکل گیا، یہاں سے جب نکل گیا نا تو کسی نے تکیہ کوئی اونچی چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ سر کے نیچے رکھ دی۔ غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر کہنے لگے یہ تکیہ نکال دے عبداللہ، یہ تکیہ میرے سر سے نیچے سے نکال دے، عمر کا سر جو ہے وہ مٹی پر رکھ دے، عمر کا سر مٹی پر رکھ دے۔ کیوں رکھ دے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو عمر پر ترس اور رحم آ جائے۔ یہ تکیہ نکال دو، یہ نعمت نکال دو۔ اور اللہ سے کہا کرتے تھے یا اللہ عمر کی نیکی اور عمر کے گناہ برابر برابر کر دینا، نہ زیادہ اور نہ کم، اللہ عمر کو معاف کر دینا۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا شخص کہنے لگا عبداللہ میں تجھے کہہ رہا ہوں تکیہ نکال دے، میرا سر جو ہے وہ مٹی پر رکھ دے، میرا منہ میرا چہرہ مٹی پر رکھ دے، ہو سکتا ہے اللہ کو میرے اوپر ترس آ جائے، رحم آ جائے۔ تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی۔ موت آئی، پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، تیرا کیا بنے گا بندے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ فرش مخمل پہ ہے سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا۔ وہ قبر کا وہ اندھیری رات کا وہ اندھیرے کا وہ منظر پھر کبھی سوچ کر تو دیکھے بندہ۔ بندے آ جہان ہوتے کری نہ گمان ہوئے، اے بابا جی نہیں سو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے، یہ پڑھا کرتے ہیں۔ بندے آ جہان ہوتے کری نہ گمان ہوئے، اور صدا نہیں ہو رہنا تھے کسے انسان ہوئے۔ دنیا دی منڈی وچ کیوں مصروف ہوئے ہوں، ہماری مصروفیت ہی ختم نہیں ہوتی۔ جدو چابی عمر دی مک جانی، کڑی چلدی چلدی رک جانی، تیرے کم ہی سارے بچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبضہ رہن حکیمہ دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے بچ رک جانی۔
وہ منظر کیا منظر ہوگا کہ ہمیں ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر جو ہے وہ دفنا دیا جائے گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جنازے میں قبرستان میں دفنانے کا وقت ہوتا ہے۔ میرے چچا صاحب بھائی فوت ہوئے، قبرستان کے اندر قبر بنوانے کا کام جو ہے وہ ڈیوٹی لگی، آپ قبر بنوائیں۔ میں وہاں پر گیا، یقین مانے ادھر ادھر کام تھے، پھر بھی میں قبرستان میں 2-3 چکر میں نے لگائے، میں دیکھتا رہا قبر بن رہی ہے، بنا رہے ہیں۔ جب قبر بن گئی نا، تھوڑی سی قریب ہو گئی کہ یار اب قبر ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ یہاں پر یہ سارا سلسلہ جو ہو جائے، انتظام ہو گئے، ایسے ہی دل کے اندر ایک خیال آیا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہ شہزاد ایک مرتبہ قبر میں لیٹ کر تو دیکھ۔ وہ چیک کرتے ہیں نا بیٹھنے کے لیے، بیٹھا جاتا ہے کہ نہیں بیٹھا جاتا۔ یقین مانیے 1 یا 2 منٹ کے لیے میں قبر میں لیٹا تھا، 1 یا 2 منٹ کے لیے۔ وہ جو منظر تھا نا، وہ آج تک میری آنکھوں سے اور میرے دماغ سے نہیں نکلتا۔ اور جب ہمیں پکا مستقل وہاں پر لیٹنا پڑے گا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ 2 منٹ کے لیے قبر میں کبھی لیٹ کر دیکھیں آپ کو، آپ اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے دیکھ لیں۔ سارے کا سارا منظر، ساری کی ساری بندے کی کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی کہ یار میرا اصل ٹھکانہ تو یہ ہے، میرا گھر تو یہ ہے، جہاں پر آ کر میں نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں اس کے لیے کچھ کر لو۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو جب پڑھایا کرتے نا، پڑھاتے نا، ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ میرے شاگردوں، میرے بیٹو، جب کبھی تم جنت میں چلے جاؤ نا، اور جنت میں جا کر تمہیں میں نظر نہ آؤں، تو اپنے اللہ سے کہنا کہ وہ ابن جوزی، وہ اللہ تیرا حقیر سا بندہ ہمیں دین سکھایا کرتا تھا، ہمیں دین پڑھایا کرتا تھا۔ اتنی فکر۔ ہم بھی یہاں پر ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، منظر ہی اور ہے، لیکن پتہ نہیں میری قبر میں میرے ساتھ کیا بننا ہے۔ کہ دنیا میں اللہ جانتا، اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری آخرت کو اور ہماری قبر کو بہتر کر دے۔ 2 منٹ کے لیے آپ قبر میں یقین کریں میری کیفیت تبدیل ہوگی کہ یار یہاں پر جب ہمیں پکا لٹا کر اوپر سے جو ہے وہ بھٹے ڈال کر مٹی ڈال دی جائے گی، پھر ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں مسلط ہونے والا سانپ اگر زمین کے اوپر باہر نکل کر پھونک مار دینا تو زمین پر کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو۔ وہ قبر کے بچھو، وہ قبر کے سانپ، وہ قبر کا عذاب۔ یہاں پر تو ہم کسی قبر سے ویسے کسی جانور کو نکلتے ہوئے دیکھ لیں تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اندر اس کے ساتھ کیا بنتا ہوگا۔ یار آج تو ہم اپنے کپڑے نہیں میلے ہونے دیتے۔ جب کبھی قبر میں ہمیں رکھ دیا جائے گا، نوجوانوں اور جوان بھی مرتے ہیں، اور بوڑھے نہیں مرتے صرف، اور میری بہن، اور دنیا میں ہم لوگ برانڈڈ سٹیٹس کرتے رہتے ہیں، کفن کا کوئی جو ہے وہ برانڈ نہیں ہوتا، کفن کو کوئی جیب نہیں ہوتی، کما لو کر لو۔ نبی پاک فرماتے ہیں قبر کا سانپ اگر باہر نکل کر پھونک مار دے نا تو زمین پر کوئی چیز پیدا نہ ہو۔ اور جہنم میں جو سانپ مسلط کیے جائیں گے بندے کے اوپر، وہ اونٹوں کی طرح ہوں گے، اور جہنم میں جو بچھو مسلط کیے جائیں گے ان کا قد کھچروں جیسا ہوگا۔ جس بندے کو وہ ڈس لیں گے 40 سال تک اس کا زہر بندہ محسوس کرتا رہے گا۔
اب 4 دن منظرنامے سے غائب ہو کر دیکھ لیں، 4 دن نمبر بند کر دیں، 4 دن اپنے منظرنامے سے غائب ہو کر دیکھ رہے ہیں، یقین کریں یہ ہمارے اپنے ہمارا نام تک بھی بھول جائیں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑ جائے گی، بندہ غائب ہو گیا پتہ نہیں چل رہا۔ 4 دن منظرنامے سے ادھر ادھر ہو کر دیکھ لیں آپ، ہمیں اپنی دنیا کی اہمیت کا اور قدر کا اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ اس منظرنامے سے ادھر ادھر ہو کے دیکھیں ذرا، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، یہ رشتہ دار جو ہر وقت ناراض ہونے کو پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہر رشتہ دار جو ہے وہ سوچتا رہتا ہے میں نے ناراض کس طرح ہونا ہے، میں نے غصہ کس طرح دکھانا ہے۔ یہ ہمارے بہن بھائی جو کبھی ہمیں موقع ملتا ہے عید کے اوپر کو ملاقات ہو جائے تو ہو جائے، یہ ہمیں بعد میں ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ یہ اولاد جو دنیا میں ہمارے کہنے پر کوئی نیکی کا کام نہیں کرتی، کوئی نماز نہیں پڑھتی، کوئی قرآن نہیں پڑھتی، ساری دیکھ لیں مسجد رمضان کے اندر بھی کھا لیے، یہ ہماری آل اولاد، یہ سارے کا سارا سلسلہ، یہ بیوی اور یہ سلسلے، آپ 4 دن اپنے گھر میں پیسے دے کر نہ دیکھیں، آپ کو اپنی قدر کا اور اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے گھر میں۔ اس دنیا پر ہم روتے ہیں، اور یہ منظر جب ہمیں قبر میں دفنایا جائے گا نا، پھر اس کے بعد جو منظر پیش آنا ہے نا، تیرے بہن بھائی روئیں گے، تیرے جو ہے وہ عزیز و اقارب بھی بڑا روئیں گے، تیرے یار دوست بھی روئیں گے، ان کے پاس تیرا جنازہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا، تیرے یار دوست بھی روئیں گے جن کے لیے تو اپنے اللہ کو بھول گیا ہے نا، سارے روئیں گے، تیری بیوی بھی روئے گی، تیرے ماں باپ بھی روئیں گے، تیرے بچے بھی روئیں گے۔ بچے بھی یتیم ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ ہو جاتے ہیں، یہ بچے بھی یتیم ہو جائیں گے، لیکن موت کو ترس نہیں آئے گا۔ تیری بیٹیاں تیری چارپائی کے گرد بیٹھ کر اتنا روئیں گی، لیکن موت کو پھر بھی ترس نہیں آتا، پھر بھی روح واپس نہیں آئے گی، بڑے آنسو بہائیں گے۔ کبھی اس منظر کو سوچو تو صحیح کہ یار ہمارے ساتھ یہ معاملہ، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر دیکھتے ہیں، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے تجھے ابو ابو کریں گے، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے تجھے امی امی کہیں گے، کوئی نہیں، اے میری بہن تیرے قبر میں جانے کی دیر ہے، تیرا خاوند دوسری شادی کر لے گا، دنیا میں بھی کر سکتا ہے بندہ، لیکن مرنے کے بعد عام ہو جاتی ہے۔ ان کا تیرا سلسلہ تیرے ساتھ، دنیا ویسے ہی چلے گی۔ آج تک کبھی دنیا رکی ہے کسی کی؟ جو بچے یتیم ہوتے ہیں وہ بھی پل جاتے ہیں، جن کی مائیں نہیں ہوتی وہ بھی پل جاتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں بچے ان کی مائیں فوت ہو جاتی ہیں وہ بھی، یہ نظام ہے قدرت خدا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ جو دنیا میں آیا اس نے آگے جانا ہے، جو سورج چڑھتا ہے وہ غروب ضرور ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ سورج غروب نہ ہوا؟ نہیں۔ آج جوانی ہے، آج عروج ہے، کل زوال بھی آئے گا، اگر اللہ نے موقع دیا تو کچھ کر۔ اور یہ چند دن کی بات ہے، تو قبر میں تجھے دفنا رہے ہوں گے، ان کو اپنے کھانے کی پڑی ہوگی، کھانے کی فکر ہوتی ہے، اور پھر یہی بھر نہیں، چند دن کے لیے جس کا کوئی فوت ہو جائے، یہ معاشرہ تو اتنا بے رحم اور ظالم معاشرہ ہے، جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کھاتے، اور جو آنے والے ہیں وہ دیگوں کی دیگیں اڑا جاتے ہیں۔ ان کو 4 دن غم ہوگا، تیری بیوی غم کرے گی، پھر دنیا کے ایسے گھبیڑے ہوتے ہیں، پھر یہ سارے کا سارا سلسلہ ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ سمجھ جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ اور پھر کیا ہوگا، تیری قبر کی مٹی پہلے دن جو ہے وہ زیادہ ہوگی، پھر ہوائیں آئیں گی، آندھی آئیں گی، طوفان آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے تیری قبر کی مٹی بھی مٹی کے برابر ہو جائے گی، تیرے پیچھے جا کر تجھے کسی نے نہیں دیکھنا تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تیری قبر میں پانی جا رہا ہے نہیں جا رہا، تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ہماری آل اولاد، یہ سارے کا سارا سلسلہ وہاں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ بارشیں، آندھیاں، طوفان تیرا نام تک بھی دنیا سے ختم کر دیں گی، چند دنوں کے بعد، سالوں کے بعد تو ایسے ہو جائے گا جیسے تو کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ اور یہ منظر ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم دنیا کی زندگی کے اوپر مغرور نہ ہو، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا، اور جس اللہ نے دنیا بنائی ہے اس نے بنا کر کہہ دیا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ہماری دنیا میں جو ہماری تبدیلی ہے وہ دور دور تک ہم رمضان میں نہیں بدلے، اللہ کی قسم،
ہم نے رمضان میں اپنے ایمان کو نہیں بدلا، ہم نے رمضان میں اپنی کیفیت کو نہیں بدلا۔ سگریٹ پینے والا ویسے ہی سگریٹ پی رہا ہے، تمباکو کھانے والا ویسے ہی تمباکو کھا رہا ہے، حرام کھانے والا ویسے ہی حرام کھا رہا ہے، جھوٹ بولنے والا ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، بدکاری کرنے والا بدکاری کر رہا ہے، جو مسجد سے دور ہے وہ مسجد سے دور ہے، اذان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، دین سائڈ پر ہے تو سائڈ پر ہے۔ کس طرح قبر میں جب ہم کو دفنا دیا جائے گا ہم جا کر کہیں کہ ربی اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کس طرح جا کر جواب دیں گے؟ یہ منظر کوئی اتنا آسان منظر ہے؟ ساری دنیا سیٹ نہیں ہوئے، سیٹنگ کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، میرے پاس مال آ جائے گا تو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ یقین مانے قبر میں دفنانے کے بعد نا انہوں نے ہمارا منہ جو ہے وہ کہنا تھوڑا جہا منہ ذرا نا قبلے والے پاسے کر دیو، پھر انہوں نے کہنا ٹھیک ہے اتنے سیٹ ہے، پھر قبلے والے پاسے منہ کر گنا اتنے سیٹ ہے، مٹی پاؤ تو چلو، تو سیٹنگ لے لے، تیری ساری زندگی سیٹنگ نہیں نہ ہوئی، اب تیری سیٹنگ ہو جائے گی۔ جب آئے نا منکر نکیر زمین کو پھاڑتے ہوئے، گرج دار آواز کو نکالتے ہوئے، پھر کہے گا ہاں ہاں لا ادری۔ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارے نبی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس بندے نے رب کو رب مانا ہو وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے، جس بندے نے اسلام کو دین مانا ہو کہ میرا اسلام دین ہے وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے، جس بندے نے یہ مانا ہو کہ محمد میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے۔ عید آنے میں ابھی 10-12 دن باقی ہیں، نافرمانی کے پروگرام بن بھی چکے ہیں، سامنے والوں نے آفر نکالنی شروع کر دی ہے، اس طرح زندگی گزرتی ہے۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کا کیا فائدہ، عیش و عشرت بنانے کا کیا فائدہ؟ اٹھو یاد رب کو کرو، اٹھو ذکر رب کا کرو، عمر یوں ہی گنوانے کا کیا فائدہ؟ یہ گزر رہی ہے اور اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، آج نہیں تو کل۔ الاول فالاول فالاول فالثانی فالثالث، کوئی پہلے، کوئی آج، کوئی کل، کوئی بعد، کوئی اس کے بعد، لیکن جانا ضرور ہے۔ لیکن ہم اس بات کو مانتے ہیں لیکن اوپر اوپر سے، ہمارا مرنے پر یقین ہو، مرنے کے بعد قبر میں جا کر یہاں پر سوالوں کے جواب دینے پر ہمیں یقین ہو، تو پھر ہم لوگ زندگی اس طرح گزاریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ گیا ہو، تو جی جو بندہ مرتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں، کفن کا انتظام کرو، تو کفن کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ مارکیٹ سے۔ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں آ گیا ہو، کتنے مر جاتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے؟ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، زمین کھا گئی پہلوان کیسے کیسے۔ اللہ کے بندو اس کے بارے میں کچھ سوچئے۔ پہلا سوال ہوگا جواب دے گا بندہ، دوسرا سوال ہوگا جواب دے گا بندہ، تیسرا سوال ہوگا جواب دے گا بندہ، اور چوتھے سوال میں فرشتے اس سے پوچھے گی یہ بتا تجھے اس سوالوں کا پتہ کیسے چلا؟ وہ کہے گا میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، میں اسے پڑھا کرتا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی، لے اگر تو ہم نے کتاب پر ہمارا ایمان ہے نا اور اس کے بعد ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، پھر ہم نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ پہلے 3 سوالوں کے جواب بھی ہم دے لیں گے، ورنہ چوتھے کی تو نوبت ہی نہیں آنے والی۔ وہ وہیں پر کہے گا ہاں ہاں لا بھی، تم کیا کہتے ہو ربی اللہ؟ یہ رب کیا ہوتا ہے؟ کون سا رب؟ کون سا دین؟ یہی ہوتا ہے نا جب دعوت دی جاتی ہے کہ آ جاؤ دین کی طرف، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں کون سا دین، کون سا اسلام، کون سی نماز، کون سا روزہ، کون سا حج، کون سی زکوٰۃ، کون سی نافرمانی سے بچنے والے کام، یہ سارے کے سارے کام یہ دین ہی ہے۔
بس اس دین کو جس نے دین مانا ہوگا نا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہوگا وہ نبی پاک کی ہر بات کو مانتا بھی ہوگا، پھر وہاں پر کہے گا کہ میرے نبی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو چوتھے سوال کا جواب ہمارا، پھر پانچواں کہے گا مجھے جانے دو، مجھے وہاں پر جا کر کچھ کرنے دو۔ وہ کہے گا نہیں، اب جا کر خوشخبری دینے کا بھی ٹائم نہیں، اب یہاں پر تیرے لیے آرام ہے۔ تو پیارے بھائیوں، قبر کے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان جیسے صحابہ اکرام اپنی قبر کی اور اپنی آخرت کی اتنی فکر کرتے تھے کہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رونے لگے کہ یا اللہ منظر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، عمل بڑے تھوڑے ہیں، اگر ہمیں یہ فکر لاحق ہو گئی نا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا کا ہو چکا ہے، اور دنیا پتہ نہیں کتنی زمین کے اندر جا چکی ہے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے میں نہ ہوں تو پتہ نہیں دنیا نہیں چلے گی، بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، زمین کے اوپر نظام ویسے ہی چل رہا ہے، دنیا کبھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تبھی ختم ہوگی جب اللہ رب العالمین کو منظور ہوگا۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ 2 عشرے ہمارے رمضان کے ہماری زندگی میں جو ہے وہ آج 20واں روزہ گزر گئے ہیں۔ آپ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور محنت کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں۔ آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے اللہ کو راضی کر لیں، یاد کر لیں، اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لو لگا لیں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں، اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ بھائی جب مجھے اللہ کی طرف بلایا جائے تو میں نے جانا ہے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تو جس وقت کی پرواہ نہیں نہ کرتا، تیرے جنازے کا ٹائم فکس کر دیا جائے گا، تیرے بیوی بچے تیرے پاس بیٹھ کر بہن بھائی ماں باپ رو رہے ہوں گے اور تیری چارپائی سے لٹک لٹک کر پکڑ پکڑ کر کہیں گے اس کو نہ لے کر جاؤ، لیکن وہ کہیں گے وقت ہو گیا ہے، وقت ہو گیا، وقت سے پہلے اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر جا کر تجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا اور بتایا یہ جائے گا یہی تیرے بیوی بچے ہیں، یہی تیرے بیٹے بیٹی ہیں، یہی تیرے بہن بھائی، یہی تیرے رشتہ دار، یہی تیرے دوست عزیز و اقارب، یہی ہے نا جن میں سے تو اٹھ کر کبھی اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلا تھا۔ آج تو انہی کے سامنے اللہ تجھے مجبور کر کے انہی کے سامنے روتا ہوا چھوڑ کے اللہ تجھے لے کر جا رہے ہیں، اب روک سکتا ہے تو روک۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔